میں اپنے اندر سیلف مارنے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بالکل ایک دم ہی تیار ہو جاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت ایسا آ چکا ہے، ماحول ایسا بن چکا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، بولیں سبحان اللہ، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، اور خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ آپ حضرات نے اس محفل کو سجایا، اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ پروردگار آپ تمام کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، تمام کو کروڑ پتی بنا دے، تمام کو لکھ پتی بنا دے، تمام کو حاجی بنا دے، تمام کو نمازی بنا دے۔ اس محفل میں آئے ہیں بس ادب، اور یہ غلام مصطفیٰ ہونے کا ہم لوگ یہاں رات کے تقریباً 11:15 کے قریب ہونے کو ہے، ہم غلامان مصطفیٰ میں اپنا نام لکھانے کے لیے یہاں ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ ثبوت ہی کی بات ہے، ورنہ اس ٹائم پہ انسان اپنے بستر پہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان پورا دن تھکتا ہے، پھر کام کرتا ہے، آنے کے بعد میں اس کو بستر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، مگر آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا وقت، قیمتی وقت مجھے دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام کے وقتوں کو مولا قبول عطا فرمائے۔ یاد رکھو، مصطفیٰ کی محفل کو جو سجاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں کسی بھی چیز سے محروم نہیں کرتا ہے، ان کی ہر مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ اور سب سے ہمیں اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان نے انسان بنا کر ہمیں مسلمان بنایا، اس سے بڑھ کر کہیں احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں جماعت اہل سنت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر رب کا۔ آؤ سنیں، میں آپ کو بس حضور کے چچا کی ہی گفتگو بتا دوں۔ حضور کے چچا کا نام ہے ابو لہب۔ کیا نام ہے؟ ابو لہب۔ یہ حضور کا بالکل کٹر دشمن تھا، حضور کا بالکل کھلا دشمن تھا، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جب بدبخت مرا تھا نا تو اس کے جسم پر یعنی کہ پھنسی بنی تھی، پھنسی بنی تھی، اور وہ پھنسی اتنی خطرناک تھی کہ اس میں سے بے تحاشا بدبو آتی تھی، بہت بدبو آتی تھی ان پھنسیوں میں سے، یہاں تک کہ جب وہ موت کی آغوش میں سو گیا نا تو اس کے عزیز و اقارب نے بھی اس کو دفنانے کے لیے ہامری نہیں بھری، بلکہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کو ڈنڈوں سے کھچیڑ کھچیڑ کر ایک گڈھے کے اندر دبایا تھا۔ یہ ابو لہب، اسی ابو لہب کی مذمت میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک سورت کو نازل فرمایا جس میں یہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ رب نے اس کی مذمت میں پوری سورت کو نازل فرما دیا۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے نا تو اس وقت میں ابو لہب کی باندی اس کے پاس پہنچی، اس وقت میں میرے حضور کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میرے والد یعنی کہ میرے حضور کے والد محترم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس کی باندی یعنی کہ اس کی غلام اس کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی ابو لہب خوش ہو جا، تیرے یہاں ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آمنہ کی آغوش میں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے، بس اتنا سنا اور اپنی اس انگلی سے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ اب یہ مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں پہنچا، قبر میں پہنچنے کے بعد کسی کو خواب میں دیکھا، حضرت عباس کو خواب میں دیکھا
دیکھنے کے بعد میں حضرت عباس نے پوچھا اے ابو لہب ذرا بتا تو صحیح تیرا قبر میں حال کیا ہے، کہا کہ تیری کیسی کٹ رہی ہے؟ ابو لہب کہنے لگا جس دن سے میں مرا ہوں، جس دن سے قبر میں آیا ہوں، اس دن سے لے کر آج تلک کوئی ایسا وقت، کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا ہے جس وقت میں عذاب میں گرفتار نہیں ہوتا ہوں، مگر ایک دن ایسا آتا ہے جس کو پیر کا دن کہا جاتا ہے۔ جب پیر کا دن آتا ہے میری اس انگلی سے یعنی کہ پانی نکلتا ہے، جس کو میں پیتا ہوں مجھ کو سکون مل جاتا ہے۔ بس اس بات کو یہیں پر روکے اور ایک بات سنتے چلے جائیے گا، جب حضور کے کٹر دشمن یعنی کہ جانی دشمن کو پیر کے دل یعنی کہ اس کی انگلی میں سے پانی نکلے اور اس کو سکون مل جائے تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، محمد کے غلام ہیں، جب ہم اس کے امتی ہیں، جب مصطفیٰ کی ہم نے اپنی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، رب کعبہ کی قسم جب بروز قیامت ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے مصطفیٰ ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں ان کو چھوڑ دو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے امتی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم اس دنیا سے یہاں سے جائیں گے اور قبر کے اندر جائیں گے، ہم سے سوال کیا جائے گا مَن ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پوچھا جائے گا یہ تیرے پیچھے جو کھڑا ہے نا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میرے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں میرے غلام سے پوچھتے ہو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے جب یہ دنیا میں رہا ساری دنیا اپنے بستروں پہ لیٹ کر آرام کر رہی تھی، اس وقت میں میرا غلام میرے بیانات کو، میرے ذکر اذکار کو سنتا چلا جا رہا تھا۔ اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ ہاں، جتنا آگے چلتے چلے جائیں گے لطف آتا چلا جائے گا، اتنا ہی فالودہ بناتا چلا جاؤں گا تقریر کا انشاءاللہ تعالی۔ بس خاموشی کے ساتھ سن لیں تھوڑا سا تو اچھا مزہ آیا نہیں کہ محفل میلاد کیوں سستی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا بینیفٹ ہم کو کیا ملتا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے، ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے نبی مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرماتے ہیں، حدیث پاک، ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے نبی منبر پر تشریف فرمائے، میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، جب بستی میں نکلا کرو، جب جایا کرو دنیا کے اندر تو جنت کی کیاریوں میں بیٹھ جایا کرو اور ان میں بیٹھ کر کچھ چگ لیا کرو، چر لیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کے اندر جنت کی کیاری، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے لاڈلو جب دنیا کے اندر جایا کرو تو